الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، میں آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر بات کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ میری ان گزارشات کو آپ سنیں۔ اس کے لیے آپ اپنے موبائل وغیرہ جو ہے انہیں سائلنٹ کر دیں اور توجہ دھیان ادھر ادھر کرنے کی بجائے میری باتیں ذرا آج غور سے سنیے۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ، ایک انتہائی اہم بات جس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند مداخلات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ بھائیوں، یہ وقت وہ وقت ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا وقت ہے۔ اس دور میں، اس وقت میں بے شمار برائیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں بڑے عروج پر ہیں۔ ایسے میں، ایسے حالات میں کچھ ظالم قسم کے، جاہل قسم کے اور بدکردار قسم کے کچھ لوگ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی گستاخی کے ساتھ ہمارے نبی کی ذات پر وہ حملے کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت پر، ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں ایسی ایسی گھٹیا قسم کی باتیں اور ایسے گھٹیا قسم کے الزامات کہ جنہیں دیکھ کر، سن کے ایک ادنا سا مسلمان جو ہے اس کا بھی خون کھولتا ہے۔ ایک معمولی سے معمولی ایمان رکھنے والا مسلمان، اس سے بھی وہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور پچھلے کچھ عرصہ سے مسلسل آئے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہمارے نبی کے حوالے سے کھڑا کیا جاتا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی سے نئی ایسی شرارت
کافروں کی طرف سے، فاسقوں کی طرف سے دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی ہمارے نبی کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس کے اندر بڑی گھٹیا قسم کی تحریریں ہوتی ہیں، کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کو بڑا ظالم بنا کے اور بڑا عجیب و غریب قسم کی زندگی بسر کرنے والا انسان بنا کے وہ میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا۔ ابھی حال ہی میں چند دنوں قبل، تھوڑے دن پہلے ہی ایک اور بڑی گھٹیا قسم کی حرکت کافروں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے دیکھنے کو اور سننے کو ملی، جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج ہے کہ عیسائیوں نے امریکہ کے اندر ایک فلم نشر کی ہے کہ جس فلم میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں نے اس فلم کو یوٹیوب پر جا کر تلاش کیا اور دیکھنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اور اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور بھی بعض اسلامی ممالک میں اس فلم پر پابندی لگا دی، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا، کیا پتہ چلے اس فلم میں ہے کیا، ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے، ذرا پتہ تو چلے۔ تو اس حوالے سے معلومات لینے کے لیے میں نے کسی طریقے سے اس فلم کو حاصل کیا، تو اس فلم کو میں نے دیکھا، اس میں 3-4 باتوں کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا۔ ایک پروفیسر لیکچر دیتا ہے عورتوں کو، خواتین کو، اور لیکچر دیتے ہوئے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان مین پلس ایکس، مین پلس ایکس، یعنی مین آدمی اور پلس ایکس اس کو جمع کرو تو از ایکول ٹو اسلامک ٹیررسٹ۔ پھر وہ لکھتا ہے اسلامک ٹیررسٹ minus x is equal to Islam, is equal to man. Islamic terrorist minus x is equal to man. یعنی آدمی جمع x برابر اسلامک ٹیررسٹ، اسلامک دہشت گردی۔ پھر لکھتا ہے کہ اسلامک ٹیررسٹ مائنس ایکس is equal to man، کہ اسلامک ٹیررسٹ میں سے اگر ایکس کو نکال دیں تو پھر مین is equal to man، یعنی انسانیت وہ بچتی ہے۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا what is the meaning of x، اس ایکس کا معنی کیا ہے؟ تو اس ایکس کا معنی بتانے کے لیے وہ دعوت دیتا ہے کہ اب آپ آگے مووی دیکھیں، فلم دیکھیں۔ اس فلم میں انہوں نے ایکس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے کہ اس انسانیت میں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ ہوا ہے تو اس اضافے سے اسلامک ٹیررسٹ نے جنم لیا ہے، یعنی اسلامک دہشت گردی نے جنم لیا ہے۔ اور اگر اس ہستی کو نکال دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن ہو جائے اور انسانیت لوٹا۔ ایک تو یہ نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے
اس کے علاوہ واللہ کہنے کی ہمت بھی نہیں، اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور آپ کو اٹھانے کے لیے اور آپ کو احساس دلانے کے لیے کچھ باتیں بتانا ضروری بھی۔ انہوں نے اس فلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت کیا ہے کہ آپ دنیا کے اندر ظلم کا پیغام لے کر آئے، آپ دنیا کے اندر لوٹ مار کرنے کا پروگرام لے کر آئے، آپ دنیا کے اندر دہشت گردی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ لفظ کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ جو لفظ انہوں نے اس فلم میں یوز کیے ہیں، گالیاں دی ہیں آپ کو یہاں تک کہا گیا ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی وفات کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ان کے کہنے کی کیا مراد ہے، اور پھر بڑی گالیاں اور بڑی بکواس اس فلم کے اندر، پھر اس کے بعد عورتوں کے ساتھ آپ کی نامردیاں، اس کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاذ اللہ آپ عورتوں کی بڑی شدید خواہش تھی اور اس کے لیے آپ ظلم کرتے تھے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ کے بارے میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ آپ عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر بھی ظلم کرتے اور ان کو مار کر قتل کرنے کا حکم دیتے۔ اب یہ باتیں سن کے اور پڑھ کے اور دیکھ کے ایک معمولی سے معمولی مسلمان، معمولی سے معمولی ایمان رکھنے والا مسلمان، ورنہ اس کا خون کھولتا ہے، خون کھولتا ہے، ناقابل برداشت ہے وہ باتیں، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آئے ذرا سب سے پہلے ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر کا ہم جائزہ لیتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم جاننے کی کوشش کریں، ہم یہ بات پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کل کو کوئی بدبخت ایسا ظالم ہمارے ساتھ مکالمہ کرے، کوئی بحث و مباحثہ کرے، تو ہم اس کو دلائل کے ساتھ جواب دے سکیں۔ یہ باتیں ہمارے علم میں۔ اب جب انہوں نے فلم نشر کی تو پورے سوشل میڈیا پر شور مچا، عیسائیت نے سر اٹھایا، یہودیت نے سر اٹھایا، ہندوازم نے سر اٹھایا، مجوسیت نے سر اٹھایا، ان کو موقع ملا اور وہ لوگ ہمارے نبی کے بارے میں بڑے گھٹیا گھٹیا قسم کے تبصرہ کرنا شروع ہو گئے۔ ہندو کو بڑی کھلی چھوٹ مل گئی، انہوں نے بھی اپنے علاقوں کے اندر اس فلم کو چلایا، سکولوں کے اندر نشر کیا اس فلم کو، ہندوستان کے اندر۔ ہندو، مجوسی، عیسائی، یہودی، سب الکفر ملت واحدہ، وہ ساری ملت اکٹھی ہو کے تمہارے دین پر، تمہارے نبی پر حملے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے صاحب علم جنہیں اللہ نے علم دیا ہے اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یوز کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ جواب دے رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ لیکن ہمارے عام الناس کو بھی اس چیز کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے، اور اگر کبھی آپ لوگ کہیں پر ایسے ظالموں سے مکالمہ کریں تو آپ ان کی باتوں کا جواب دے سکیں، لیکن جواب کب دے سکیں گے؟ جب آپ لوگوں کے پاس آپ کے نبی کے بارے میں علم ہو۔ آئے سب سے پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وقال ان کے کہ معاذ اللہ آپ کوئی نبی نہیں تھے، آپ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے کہ آپ کوئی نبی نہیں تھے۔
آئے ذرا ہم اس کے بارے میں دلائل اکٹھے کرتے ہیں، اور میں آج اپنے ہر قرآن کی آیت اور حدیث اس کا پورا حوالہ آپ لوگوں کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نقل کیا کہ جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا کی۔ سورۃ البقرہ میں آپ ان آیتوں کا جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 126، 27، 28، 29 کی آیتیں آپ جا کے ان کا مطالعہ کیجیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کیا تو اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں، اہل مکہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے رزق کی دعائیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان پر، ان لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ جو ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ اس قوم میں، اسی قوم کے اندر سے ایک رسول کو بھیج کہ جو ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جس ہستی پر تمام اہل کتاب کا اتفاق ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اب جب یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے مانتے ہیں، تو پھر انہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اس نبی نے جو اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنے اس نبی کی اس دعا کو قبول کیا، کہ اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے مکہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد، لیکن دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے کہ جن میں سے نبوت کا یہ سلسلہ چلا، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام میں سے تو یہ سارے نبیوں کا آگے سلسلہ چلتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکہ میں جس نبی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو سوائے محمد کریم کے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس کا معنی کہ وہ نبی جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور یہ دعا ان کی کتابوں کے اندر بھی، توراۃ ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی مکہ میں یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہ کوئی نبی آیا، نہ اور کسی اور نے دعویٰ۔ اب نبی کریم علیہ السلام بھی اپنا تعارف ایک حدیث میں صحیح مسلم کی کتاب الانبیاء میں روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا، اور پھر فرمایا واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور قریش کو بنو کنانہ میں سے چن لیا، پھر فرمایا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش کو بنی ہاشم میں سے چن لیا،
قریش کو بنو ہاشم میں سے چن لیا. پھر فرمایا فاصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے چن لیا. یعنی اپنا پورا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ اس اللہ کی ذات نے، اس رب نے، اس خالق نے مجھے، اس رب نے، اس خالق نے، اس مالک نے مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی چن لیا. صحیح مسلم کتاب الانبیاء میں یہ حدیث موجود. اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی قوموں کو اس بات یا اس حکم کے بارے میں اپنی قوموں کو خبر دی اور یہ بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا، وہ نبی ہوگا، اور ہم جو چیز لے کر آئے ہیں تورات، زبور، انجیل، ان تمام چیزوں کی وہ تصدیق کرتا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ الصف آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے یہ کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوں تم سے پہلے جو کتاب تورات تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ومبشرا، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں برسول، ایک رسول کی. وہ رسول کون ہے؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ نبی کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ نبی واضح دلائل لے کر آ گیا، وہ نبی جس کی خبریں دی گئی، وہ نبی جس کے بارے میں پہلے نبیوں نے اپنی قوموں کی تربیت کی، انہیں خبریں دی، وہ نبی جب آیا تو اس کے آنے پر کیا کہتے ہیں؟ قالوا ھذا سحر مبین، کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، یہ جو لے کر آیا ہے اس کے پاس تو جادو ہے، اس کے پاس حق نہیں، سچ نہیں، یہ کوئی نبی نہیں. اب یہ باتیں یہ کہنے والے لوگ کہ جنہیں ان کے نبی اپنی تعلیمات میں، اپنی کتابوں میں پوری واضح نشانیاں وہ ان کو دے کے گئے، ان کو بتا کے، اب جب یہی نبی دنیا میں تشریف لے آئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے لگا. کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے لگا اور اس کی شہادت دینے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال کی عمر تھی، تو 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ شام کے علاقے میں سفر کے لیے تجارت کی غرض سے نکلے. تو راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں پر ایک راہب ایک جھونپڑی میں رہتا تھا اپنی عبادت خانے میں. وہ اس قافلے کو دیکھ کر اس جھونپڑی میں سے نکلتا اور سیدھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے قافلے والے لوگوں سے کہتا ہے، سنیے وہ بات جو اس نے کہے. ہاتھ پکڑ کے کہا ھذا سید العالمین، یہ سید العالمین ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ رسول رب العالمین ہے. اور پھر یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کس نے کہا؟ 3 باتیں اس نے کہی، 3 باتیں.
ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ صرف 12 سال. ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک راہب نے جو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، جس کے ذہن میں تھی، جس نے انجیل تورات کا صحیح معنوں میں مطالعہ کیا تھا، جو تعصب سے بالکل بالا تر تھا، وہ جانتا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے اور اس کے اندر فلاں نشانیاں ہوگی، وہ آئے گا، وہ سید العالمین ہوگا، وہ رب العالمین کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے اس کا رسول ہوگا، اور وہ ایسی ہستی ہوگی جو رحمت للعالمین ہوگی. کہ 3 نشانیاں، 3 باتیں، یہ 3 باتیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیا کہا سید العالمین، یہ سید العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے، اور تیسری چیز رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر. اب قافلے کے لوگ جو ساتھ بزرگ حضرات بھی تھے، قافلے میں اور لوگ بھی تھے، انہوں نے سوال کیا. فقال لهم اشیاخ من قریش، قریش کے شیخوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا ما علمک، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ما علمک، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ تم نے یہ فیصلہ کیسے دے دیا کہ یہ سید العالمین ہے، رسول رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے؟ ما علمک، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ تو دنیا سنیے ذرا راہب کیا کہتا ہے. راہب نے کہا فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ، جب تم گھاٹی کی طرف سے نمودار ہوئے، گھاٹی کی طرف سے جب تم آ رہے تھے، تو پھر لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر اسے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھروں کو میں نے دیکھا کہ یہ اس کو سجدہ کر رہے تھے. اور آگے کہتا ہے وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، یہ چیزیں نبی کو سجدہ کرتی ہیں. شجر نے بتایا، حجر نے بتایا کہ یہ نبی ہے، ان کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، لیکن ان چیزوں نے نبی کی 12 سال کی عمر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص، یہ ہستی نبی ہے، رسول ہے، سید العالمین ہے، رسول رب العالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین. اور راہب نے یہ چیز دیکھ کر اعلان کیا، اور ساتھ ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو بھی دیکھا، اور کہا یہ مہر نبوت اعلان ہے اس کا. اور ایک اور چیز سنی، اور یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 3620، جامع ترمذی حدیث نمبر 3620. اگر کسی کو پڑھانا ہو تو یہ نہیں ہم صرف ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، کسی ہندو سے، کسی عیسائی سے، مجوسی سے، یہودی سے اگر تم کہیں ڈبیٹ کرو تو پورے حوالے کے ساتھ ان کو بتانا، ان کو پڑھانا، دکھانا ان کو. اور اسی حدیث میں آگے چلیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی جاتے بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، بادل ان کے اوپر. اور کہتے ہیں درخت کے نیچے اللہ کے رسول بیٹھے. جب اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت نے اپنی شاخوں کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ حجر نے مان لیا، شجر نے مان لیا کہ یہ نبی ہے، رسول ہے. اللہ اکبر. آئیں ایک اور دگا سے ایک بدو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں کیسے مانوں کہ آپ نبی ہیں، کیسے میں یقین کر لوں کہ آپ نبی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس جگہ تشریف فرما تھے قریب یہ کھجور کا درخت، آپ نے فرمایا اگر میں یہ کھجور کے درخت پر لگے ہوئے خوشے کو یہاں اپنے پاس بلا لوں تو مانو گے کہ میں نبی ہوں؟ تو بدو کہتا کہ ہاں میں مانوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے خوشے کو آواز دی، آؤ یہاں۔ اس بدو نے دیکھا کہ وہ کھجور پہ لگا ہوا خوشہ اترتا ہے اور اتر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چولی میں آ گرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا جا اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ وہ کھجور کا خوشہ واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ بدو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جامع ترمذی اور حدیث نمبر 3628، جامع ترمذی حدیث نمبر 3628۔ اللہ اکبر۔ آئے ایک اور مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اگر نبی مان لیں گے ہم اگر اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا، اگر اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم آپ کے رسول مان لیں۔ اللہ اکبر۔ سب گواہ ہیں، جانتے ہیں اللہ نے قرآن سورۃ القمر میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ کیا تمہیں اس وقت کو دیکھو اللہ ہے کہ وہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے درمیان میں چاند کے 2 حصے ہو کر چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے دائیں طرف اور ایک حصہ پہاڑ کے بائیں طرف، سارے لوگوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن ظالموں نے پھر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اس کا پورا حوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، بخاری کے اندر حدیث نمبر 3868 اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 2800۔ یہ حوالے اگرچہ آپ نوٹ نہیں کر رہے لیکن ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ کے حوالے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے ہر حدیث کا حوالہ نوٹ کیا ہے، آپ کو پڑھانے کے لیے، آپ کی تربیت کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، کل کو کہیں آپ کی ڈبیٹ ہو تو آپ پورے دلائل کے ساتھ ڈبیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ، چاند 2 ٹکڑے، چاند نے بھی گواہی دے دی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھجور کے خوشے نے بھی بتایا، حجر و شجر نے بتایا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس ہستی کو کوئی عام ہستی نہ مانے، اس کو کوئی عام ہستی نہ سمجھے، بلکہ یہ ہستی وہ ہستی ہے جو پوری کائنات میں جتنی مخلوق، ساری مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں فلمیں بناتے ہیں ظالم، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ظالم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بڑے الجھے سوال کریں، آپ کو پھنسانے کی کوششیں کریں، آپ کو پھنسانے کی کوششیں کریں، اور سوال کرتے ہوئے یہ یہودیوں کی عادت ہے، آ کر کہتے کہ آپ ہمارے فلاں سوالوں کے جواب دیں، نبیوں کے علاوہ ان سوالوں کو کوئی نہیں جانتا ان کے جواب، اللہ کے رسول ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سوال بالکل عین اس کا جواب درست دیتے، لیکن جواب سننے کے بعد پھر بھی یہی کہتے کہ نہیں، ابھی بھی ہمارے دل کے اندر کوئی تھوڑی سی رکاوٹ ہے۔ جب آتے سوال کرتے اور سوال کرتے وقت کہتے اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اور جب اللہ کے رسول ان کے سوالوں کے جواب دے دیتے تو آگے سے اکڑ جاتے اور کہتے جی کہ ابھی ہماری تسلی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودی، یہ عیسائی واللہ تعصب سے بھرے ہوئے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں، آپ کے بارے میں جو کچھ ان کی کتابوں میں موجود وہ سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تعصب سے بھرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔
آئیے اسی طرح، چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں 1 گھنٹہ یا کوئی 5-10 منٹ اوپر لے لیں کہ گستاخی نہ کروں گا اگر میں کچھ وقت میں پورا نہ کر سکا، تو موضوع تو اتنا یہ طویل ہے، اتنا طویل ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی آپ کی سیرت کے کسی ایک پہلو پر ہی بات کرنے لگے تو اس کے لیے کئی درس چاہیے. لیکن میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ فلم کے حوالے سے جو اعتراضات اس کی مناسبت سے کچھ چیزوں کے جواب دینے کے لیے یا کچھ آپ کی تیاری کروانے کے لیے کچھ پہلوؤں پر میں بات کروں گا. ایک تو یہ مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حجر شجر نے بھی مانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حجر و شجر میں بھی مانا ہے. اللہ اکبر. یہ مانے نہ مانے ان کی بدبختی ہے انسانوں کی. ظالم ہے ظالم. اب کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑا لالچی تھا، مال لوٹنا، لوگوں کے مال قبضے میں لینا، یہ اس کا مطمع نظر تھا. لالچی تھا، ظالم تھا، لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتا تھا. آؤ ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے. اللہ اکبر. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، اور چٹائی پر لیٹے ہوئے اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے. عمر فاروق آئے تو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دار کہتے ہیں اللہ کے رسول کیس و کسرا کے بادشاہ، کیا موج مستیاں ہوں گی، کیا راحت آرام سکون لذت ان کے پاس، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کی یہ حالت کو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق ہے. کیا فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق. مسافر ہوں، میری مثال ایک مسافر کی ہے کہ جو ایک درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے یا تھوڑا آرام کرنے کے لیے ٹھہرا ہے، اور جب میں آرام کر لوں گا تو پھر آگے چل پڑوں گا. میری مثال اس دنیا کے اندر یہی ہے. مجھے نرم گرم بستروں سے، دنیا کے مال سے، دنیا کی دولت سے کیا لینا دینا. میں دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر شاہانہ زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2377 اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ ہم دنیا میں کیا لینا ہے، ہمارا مقبہ ہے، ہمیں کوئی دنیا کا لالچ، ہمیں کوئی ہم کو دنیا کے لیے حریص نہیں. ہمیں دنیا کے مال، دنیا کی لذت، دنیا کے آرام اور سکون، دنیا کی یہ لالچ ہے، ہمیں اس کے لیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں. ہم تو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا کام دنیا میں آ کر مزے لوٹنا، راحت آرام اور سکون کی زندگیاں بسر کرنا، یہ ہمارا کام ہے. جس نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں ذرا اس کی باتیں تو سن لیں اور ذرا اس کی باتیں پڑھیں تو صحیح. اللہ اکبر. آئیے ذرا ایک اور جگہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال کے لالچی تھے؟ مال جمع کرنا لوٹنا آپ کی کوئی خواہش تھی؟ نہیں واللہ نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو 3 دن سے زیادہ میرے پاس نہیں رہے گا. سارا اللہ کی راہ میں صدقہ میں جمع نہ رکھوں گا، بلکہ اس سارے مال کو، اس سارے سونے کو میں غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں کے اندر میں تقسیم کروں گا. اللہ اکبر. اور اس کا حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2389 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 991. اللہ اکبر. مزید دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ایک ساتھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا کہ آپ کے اہل خانہ نے آپ کی وفات تک
کبھی مسلسل 3 دن تک سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، کبھی مسلسل 3 دن تک سیر ہو کر کھانا یعنی پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہیں کھایا۔ کون کہتے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5374 کہ یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی فرمایا کرتی کہ ہمارے گھر کے اندر کئی دن گزر جاتے چولہا نہیں چلتا، کئی دن گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھنا، نبی کریم علیہ السلام کثرت سے، آپ روزے سے ہوتے اکثر روزے رکھتے تو روزے رکھتے چلے جاتے، اور پھر اگر خوراک ملتی بھی کئی دنوں کے بعد تو کیا خوراک ہوتی تھی؟ کھجور ہوتی تھی، کھجور کھاتے کئی دن چولہے پر پکا ہوا کھانا اللہ کے رسول کو نصیب نہ ہوتا، آپ نہ کھاتے، کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے بھی اگر جا کر پڑھنا ہو تو صحیح بخاری حدیث نمبر 6459۔ اللہ، جس نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے، دولت لوٹنے کے لیے آیا، اور ذرا اس کی زندگی کا مطالعہ تو کرو، اس کے گھر بار کو دیکھو، اس کے کھانے پینے کو دیکھو، اس کے رہنے سہنے کو دیکھو، اس کے لائف سٹائل کو دیکھو کہ وہ کس قسم کی آپ کی زندگی تھی۔ گھر میں کوئی نرم نرم بسترے نہیں پڑے ہوئے تھے، چٹائیوں پر لیٹ رہے، کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے پکوان نہیں پڑے ہوئے۔ اگر وہ بادشاہت چاہتے تھے، اگر وہ دنیا کے اندر اپنا نام، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی حیثیت بلند کرنا چاہتے تو اللہ کی قسم وہ ہستی جھونپڑیوں میں نہ رہتی، اللہ کی قسم اس کا بستر چٹائی نہ ہوتا، اور اس کی خوراک کھجوریں نہ ہوتی، بلکہ طرح طرح کے میوے اور طرح طرح کی خوراکیں اور بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بہترین قسم کے بستر، یہ اس کی زندگی کا حصہ۔ جاؤ ذرا کتابیں اٹھا لیں، جائے پڑھ لیں کہ کوئی ثابت کرے مائکدان کہ اس نبی نے اپنے لیے کوئی بڑے بڑے محل تعمیر کروائے ہو، اس نبی نے اپنے لیے کوئی بہترین لائف سٹائل اختیار کیا ہو۔ جاؤ چیلنج ہے ساری عیسائیت کو، ساری یہودیت کو، سارے ہندو کو، سارے مجوسیت کو، ساری دنیا کے کفار کو اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور ذرا ڈھونڈ کے لائیں کہ یہ اعتراض کرنے والے، الزام دینے والے سارے، اور ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیا اس نبی نے کوئی ایسی شاہانہ زندگی بسر کی ہو؟ کوئی ایک دلیل لا کر دکھا رہا۔ یہ لائف سٹائل، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی بکری چھوڑی، نہ کوئی اونٹ چھوڑا، کوئی وراثت ہی نہیں چھوڑی، نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی بکری چھوڑی، نہ کوئی اونٹ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنا ہم صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1635، صحیح مسلم حدیث نمبر 1635۔ جاؤ ذرا دیکھو، ان کو پڑھاؤ، ان سے سوال کرو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی دنیا میں مال لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ سوال کریں، ان کے سامنے ان حدیثوں کو رکھیں اور کہو، پوچھو، سوال کرو کہ اگر یہ نبی مال لوٹنے، مال بنانے آیا تھا تو جاتے وقت یہ کیفیت کیوں تھی کہ گھر کے اندر نہ کوئی درہم، نہ دینار، نہ بکری، نہ اونٹ، نہ کوئی وراثت؟ بلکہ کیا وصیت فرما گئے کہ نبی اپنے پیچھے کو وراثت مال کی، یہ دنیا کی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ نبیوں کی وراثت علم ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جائیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے، ان کے سامنے یہ سوال کریں، یہ آپ کی تیاری ہم کروا رہے ہیں بھائی، یہ باتیں ذہن میں رکھنا ہے، یاد میں رکھنا ہے۔
بڑے ہندو میں نے دیکھا، میں نے نیٹ پہ دیکھا، بڑے ہندو بھی متحرک ہوئے ہیں، ہاں دیکھو کیسی فلم آ گئی، کیسی فلم آ گئی ہے، ان کے نبی کے بارے میں حقیقت سامنے آ گئی، اور ظالموں تمہیں کیا پتا کہ ہمارے نبی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تم نے پڑھا ہی نہیں، تم نے ان کافروں کی کتابیں پڑھ کے، تم نے ان کافروں کی فلمیں دیکھ کے ہمارے نبی کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے باطل ہے، جھوٹ ہے، واللہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ سب جاننا چاہتے ہو تو آؤ ہم سے ڈبیٹ کرو، دلائل کے ساتھ ڈبیٹ کرو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ہم تمہیں بتائیں گے۔ وہ ہم سے ڈبیٹ کریں اور دلائل کے ساتھ بات کریں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا لالچ تھا تو پھر دنیا کی زندگی اس طرح کی کیوں تھی؟ دنیا سے یہ بے رغبتی کیوں تھی ہمارے نبی کو پھر؟ اور اللہ کے فضل سے آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کی اس بات کا جواب کہتے جی بڑے بد اخلاق تھے، کیا کہتے؟ میں نے وہ ایک فلم دیکھ کے ایک پوائنٹ نوٹ کیا، واللہ اور ظالموں نے جیسے وہ فلم بنائی، بد اخلاق تھا، ظالم تھا، معاذ اللہ۔ اگر بد اخلاق تھے، ظالم تھے، تو جاؤ ذرا پوچھو ان سے صحیح بخاری کی وہ حدیث نمبر 4372 صحیح بخاری، ثمامہ بن عفان کہ جو گرفتار ہو کے مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا گیا، جو نبی کو گالیاں دے رہا تھا، نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، اس کو باندھ دیا گیا، تو کہتا ہے کہ تمہیں کچھ اگر مجھ سے چاہیے، مجھے چھوڑنے کے لیے اگر تم مال مانگتے ہو، مال کی آفر کرتا ہوں، دولت چاہیے دولت دیتا ہوں، جس چیز کا سوال کرو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بدتمیزی پر قائم ہے، اپنی بد اخلاقی پر قائم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بد اخلاقی اور اس کی بدتمیزی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں لیا، بلکہ آپ مسکراتے رہتے، آپ مسکراتے رہتے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول اس کے پاس آتے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام، جو گالیاں دے رہا تھا اللہ کا رسول اس کے لیے کھانے کے اہتمام کر رہا تھا، جو بدتمیزی کر رہا تھا اللہ کے رسول مسکرا کے دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول اس کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ اور 3 دن کے بعد جب کھول دیا کہ چلو جاؤ، اس نے تو مان لیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین منصب پر فائز ہیں، آپ جیسا اخلاق اس دنیا کے اندر کسی کا نہیں، دنیا میں میری نظر میں اس سے پہلے آپ سے برا انسان کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے بہترین انسان میری نظر میں کوئی نہیں۔ آپ کے اخلاق سے متاثر، آپ کے برتاؤ کو دیکھ کے کہتے ہو کہ معاذ اللہ ان کا اخلاق برا تھا، وہ آؤ پڑھو اخلاق تو پڑھو تو صحیح ہمارے نبی کا، تم نے پڑھا نہیں، جانا نہیں، قریب آئے نہیں، دور سے بیٹھے باتیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک یہودی عالم زید ان کا نام ہے، تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، قرض لینا تھا انہوں نے، اللہ کے رسول نے قرض لے رکھا تھا، تو انہوں نے آ کے مطالبہ کیا اپنے پیسے اور آ کر چادر کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی سختی سے مطالبہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا عمر رہنے دو، چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے اس کا حق ہے، اپنے حق کا سوال کر رہا ہے، وہ اگر اس نے اس طرح کیا ہے تو تم رہنے دو، چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ دیکھا زید نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بدتمیزی اور کچھ کلمات بھی، بڑے بدتمیزی کے کلمات بھی کرے، چادر بھی کھینچی اور بدتمیزی بھی کی، لیکن اللہ کے رسول نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ عمر فاروق پکڑنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، روک دیا، تو انہوں نے زید نے یہ چیز دیکھ کر کہا کہ بس، اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ ان کا مال دے دو اسے، جو مال اس کا ہے دے دو اس کو کہنا کچھ نہیں، آپ نے بڑے اخلاق سے اور مسکرا کے دیکھا اور
کسی نے زید نے کہا کہ بس اصل میں نے آپ کے اندر نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لی، 2 نشانیاں باقی تھی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ 2 نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ یہ نبی جو ہوگا یہ بڑا بردبار ہوگا، بڑا نرمی سے کام لینے والا ہوگا، ایک۔ اور دوسری چیز اس کے بارے میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنی بھی اس کے ساتھ جہالت کے ساتھ وہ پیش آئے گا یہ اتنا ہی آگے سے تحمل کا مظاہرہ ہے۔ میں نے یہ 2 چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں میں نے اپنے اس واقعہ کے اندر دیکھ لی ہیں، لہٰذا میں بھی آپ کا کلمہ کرتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ اگر پڑھنا ہو مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 2237، اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکم۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام نہیں، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں دے رہے بلکہ بد دعا کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے آ کر یوں بدتمیزی کی تو آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی انہی لفظوں کے ساتھ ان کو جواب دیا، انہی لفظوں کے ساتھ ان کو جواب دیتی ہیں اور ساتھ ہی ان کے لیے اللہ کی لعنت کا اعلان کرتی ہیں۔ لیکن آگے سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ معلم یا عائشہ، نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو۔ اتنے سخت لفظوں کے ساتھ ان کو جواب نہ دو، ہمارا یہ اخلاق نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں، یہ بد اخلاقی اللہ کو برداشت نہیں، اللہ کو پسند نہیں، لہذا تم اس طریقے سے ان کو جواب نہ، یعنی وہ گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے جب جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں، ان کی اس بدتمیزی کا جواب اس طریقے سے نہ۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6024، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس حدیث میں آپ اس کا پورا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حسن سلوک اگر آپ نے دیکھنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشرکہ عورت مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ہمیں پلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، آپ کے ساتھیوں نے سب نے پانی پیا، اس سے وضو کیا۔ اچھا، اللہ کی رحمت، معجزہ رسول کہ اس مشکیزے میں سے پانی بالکل ختم نہ ہوا، بلکہ مشکیزہ پہلے سے بھی زیادہ پانی سے بھرا ہوا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے پیسے یا اس کے لیے مال اکٹھا کرو، اس عورت کو اس کے اس عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اب صحابہ نے کچھ چیزیں اس کے لیے جمع کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکہ عورت کو وہ سارا سامان جو بھی اکٹھا ہوا، کچھ کھجوریں تھی، جو وغیرہ جو بھی، وہ اکٹھا کر کے اس کی گٹھلی میں رکھا، اس نے باندھا اور فرمایا دیکھ، ہم نے جو تجھ سے لیا اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، اس کے باوجود ہم تیرے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ سامان اٹھا اور چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے پانی آپ لوگوں نے پیا ہے، اس کے پانی سے وضو کیا، اور پانی بھی اس کا کم نہیں ہوا بلکہ پانی میں اضافہ ہوا ہے، وہ لے کر چل دیتی ہے اور گٹھلی میں اٹھا لیتی ہے اور جا کے اپنے قبیلے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا حسن سلوک بتاتی ہے، پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے، پورا قبیلہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ دشمن بھی نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی گواہیاں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی بہترین اخلاق کا حامل کوئی انسان تھا یا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح کے تھے۔ اب اس عورت کا بھی یہ واقعہ بخاری کے اندر حدیث نمبر 3571، اس پہ کے واقعہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور پہلو ذرا دیکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔
جب آپ طائف گئے تو آپ جانتے ہیں کہ طائف کے اندر کیا واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول نے دعوت دی سب کو, طائف والوں کو سمجھایا, ان کو دین کی طرف بلایا, ان لوگوں نے قبول نہ کیا. تو جواباً انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آگے سے زخمی کیا, لو لہان کر دیا. وہ پڑھا نا آپ سب نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا, لو لہان ہو گئے. اب اس موقع پر فرشتے نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے اس ساری قوم کو جس نے آپ پر یہ ظلم کیا, یہ زیادتی کی, آپ کو لو لہان کیا اور آپ کے بارے میں گستاخانہ انداز اختیار کیا, حکم دے ان پہاڑوں کے درمیان رکھ کر ان کو پیس دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں, میں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا, میں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی قسم ایک اشارہ کر دیتے تو ان میں سے کوئی باقی نہ بچتا, ان میں سے کوئی باقی نہ بچتا. لیکن اللہ کے رسول نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اے اللہ ان کو نصیحت دے, اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں لہذا تو ان کو نصیحت عطا فرما. دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3231 کے اندر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی آپ کے رحمت اللہ علیہ ہونے کی مثالیں. آپ غزبے کے اندر لوگوں کو بھیجتے, ٹائم تقریباً میرے لگ گیا کہ میں نے 10-15 منٹ دی, اجازت نہیں ہوئی, اجازت ہے دیتے ہو جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بیٹھے ہیں. کیا خیال ہے, آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں نا, تو آپ کی محبت میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے تو مسئلہ تو نہیں. اچھا ادھر سے کچھ آواز پیچھے کو ڈلے رہتا کہ مشکل ہے, سارے آواز نکال کے اور ٹھیک ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. اللہ بارہ میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں 15-10 منٹ میں سمیٹ لیں. ذرا دیکھیں, کہتے ہیں جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ظالم تھا, لوگوں کو, عورتوں کو مار دیتا تھا, بچوں کو مار دیتا تھا, مظلوم لوگوں پر ظلم کرتا, بوڑھوں پہ ظلم کرتا. جاؤ میرے نبی کا فلسفہ جہاد اٹھا کر دیکھو. جب کسی جہاد کے لیے اللہ کے رسول اپنے کسی دستہ کو, اپنے لشکر کو بھیجتے تو انہیں کیا نصیحت فرمایا کرتے تھے؟ انہیں نصیحتیں کیا کرتے کہ جب تم کسی قوم پر غالب آ جاؤ تو دیکھنا وہاں بوڑھوں پر حملے نہ کرنا, بوڑھوں کو نہ مارنا, عورتوں کو نہ مارنا, بچوں کو نہ مارنا, وہاں کے گھروں کو برباد نہ کرنا, وہاں کی کھیتیوں کو نہ اجاڑنا, اور لاشوں کا مولا نہ کرنا. اور لاشوں کا اگر کسی کو مار ہو تو مارنے کے بعد ایسا نہ ہو ان کے ناک کاٹتے پھرو, آنکھیں نکالتے پھرو, کان کاٹتے پھرو اور ان کے چہرے بگاڑتے پھرو. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنفذوا, یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے پڑھنا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1731 ہے, اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3015 ہے, یہ حدیثوں کے حوالے بھی ہیں, جا کر پڑھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ غزبوں کے اندر لشکر جو ہیں جنگوں کے اندر جب قتال کرو, لڑائی کرو تو تم نے صرف ان سے لڑنا ہے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں, جو تمہارے ساتھ نہ لڑے تم نے ان کے ساتھ نہیں لڑنا, اور تم نے عورتوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو نہیں مارنا, لوگوں کے گھروں کو برباد نہیں کرنا, اور جو لاشیں گرا لو تم نے ان لاشوں کا مسئلہ نہیں. کہتے معاذ اللہ, بلکہ انہوں نے فلم کا جو شروع دکھایا, فلم کے شروع میں مسلمانوں کو وہ دکھاتے کہ ان کا اسلام انہیں ٹیررسٹ بناتا ہے اور اس بات کا بھی خیال نہیں کرتا کہ کوئی معصوم عورتیں سامنے آ جائیں تو انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں. اور دکھایا کہ ایک عورت کو جناب مسلمان قتل کر رہے ہیں. ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جس نے اسے قتل کیا؟ یہ تو نہیں لڑتی, کس نے مارا اسے, کس نے قتل کیا؟ شدید ناراضگی کا اظہار سرور کونین نے, محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے شدید
ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کس نے زیادتی کی ہے، کس نے اس عورت کو مارا ہے۔ جاؤ جا کر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3015 پڑھو اور ان کو پڑھاؤ کہ ہمارے رسول نے تو یہ کام کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں دیا۔ خود کو مارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اور تو اور اللہ اکبر، قیدیوں سے تو قید میں آ گئے تو یہ تو نہیں ان کی طرح کہ قیدی آ گئے تو پکڑ کے مار دو، کاٹ دو، اور نہیں، اللہ کی قسم ہمارے نبی کی سیرت بدر میں قیدی آئے۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں غزوہ بدر کے جو قیدی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں نرمی کا حکم دیا تو مسلمانوں نے ان قیدیوں کے ساتھ کیسی نرمی کی، کہتے ہیں کہ صحابہ خود کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو پکی ہوئی روٹیاں کھلاتے تھے، قیدیوں کو پکی ہوئی روٹیاں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کا دین ہے، یہ ہمارے نبی ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا دین یہاں تک کہ صرف انسان نہیں، جانوروں کے ساتھ شفقت۔ اور فرماتے کسی کو ذبح کرتے ہوئے جانور دیکھ لیا کہ وہ ایک جانور بندھا ہوا ہے اور دوسرے جانور کو اسی کے سامنے ذبح کر، اور فرمایا وہ اس کو تو ذبح کر رہا ہو، جو باندھا ہوا اس کو کیوں دو موتیں دے رہے ہو، اس کو کیوں دو موتیں دے رہے ہو، وہ دیکھ کے وہ تڑپے گا، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یعنی جانوروں پر بھی شفقت، جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ ایسے نہیں کہا اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور فرمایا ذبح کرو تو ذرا چھری کو اچھی طرح تیز کرو، جب ذبح کرو تو تاکہ جانور کو ذبح ہوتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمیں باتیں پڑھاتے ہیں، یہ ظالم جو جانوروں کو جھٹکے سے مارتے ہیں، یہ جو جانوروں کی گردن اڑاتے ہیں، یہ جانوروں کو کرنٹ لگاتے مارنے والے ہمیں پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں کہ ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کرنے کی ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تو دیکھا کچھ لوگ ایک پرندے کو پکڑ کے اس کا نشانہ لے رہے ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو کسی زیرو کو بغیر کسی وجہ کے نشانہ بنائے؟ اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی، اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور یہ پڑھنا ہو تو یہ بھی حدیث نمبر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5515 اور صحیح مسلم 1958 کے اندر یہ حدیث کہ اللہ کے رسول نے جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنا یعنی ان کے بلا وجہ نشانے لینا، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، آج جو انکساری دیکھنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اتنا آپ کی ہستی سے اور آپ کی شخصیت سے اتنا وہ خوفزدہ سا ہوا، کانپنا شروع ہو گیا۔ بات کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے کرتے کانپنا شروع ہو گیا۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس کی کیفیت دیکھی تو فرمایا حق نہ آئے، کیا ہو گیا تجھے؟ حق نہ آئے، اور کیوں گھبرا اٹھے ہو؟ فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں، انما انا ابن امرأة، اور میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں، تاخر القدیر، کہ جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں؟ پریشان کیوں ہو؟ میں کوئی بادشاہ ہوں اور میں بھی عام انسان ہوں، اور جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں اور جنہیں دنیا کی چودراہٹیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ سامنے والے کو اسی طرح چاہتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ بیٹھے کانپیں، اس کے سامنے کانپیں۔ نہیں، واللہ ہمارے نبی کی یہ شان نہیں، بلکہ ہمارے نبی عام انسانوں کے ساتھ بھی اتنی عاجزی اور انکساری کا برتاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اتنی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان ظالموں سے یہ سوال کرو، ان ظالموں سے پوچھو کہ جو ہمارے نبی کے بارے میں اس قسم کی فلمیں بنا رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی ہیں، انہیں کہو کہ جاؤ وہ ہرقل کی اس حدیث کو پڑھیں کہ جس حدیث میں
جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پتا چلا تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس نبی کے پاس جاؤں تو میں اس نبی کے قدموں کو دھوں، میں اس نبی کے قدموں کو دھوں۔ اللہ اکبر! جس نے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نمبر 7 ہے کہ جس کے اندر یہ ہرقل کا واقعہ نقل ہے کہ وہ کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پڑھنے کے بعد کہ آپ کیسی ہستی ہیں، آپ کیسی ذات ہیں، آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ میں اس ہستی کے جا کر قدموں کو دھوں میں جا کر۔ لیکن یہ سمجھ ان ظالموں کو نہیں آئی، انہوں نے ہمارے نبی کے بارے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ ان کا اپنا اصل کیا ہے؟ ان کا اپنا اصل کیا ہے؟ جاؤ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو۔ یہ ظالم دنیا پر ظلم کرنے والے، اللہ نے ان کی اصلیت کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یقتلون النبیین بغیر حق، کہ جو نبیوں کو ناحق طور پہ قتل کر دیا کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑ کے ذبح کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکڑ کے 2 حصوں میں کاٹ ڈالا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو ذبح کرتے تھے، کاٹتے تھے اور قتل کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ آج باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ، اور افسوس ہے ان عیسائیوں پہ۔ یہ عیسائی اصل میں یہودیوں کے اشارے پر لگا ہوگا۔ عیسائی کن کے اشاروں پر لگا ہوا ہے؟ یہودیوں کے اشارے پر لگا ہوا ہے۔ اور ان یہودیوں کو واللہ ہے، اب بہت ٹائم ہو چکا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو ایک دن میں کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ نبیوں کو پکڑتے، کو دعوت دیتا، دین کی طرف بلاتا اور شہید کر دیتے۔ اور ان عیسائیوں کی بھی عقل ماری گئی، ان کی عقل نہ جانے کہاں گھاس چلنے گئی، انہیں پتہ نہیں، کیا یہ بھول گئے؟ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ انہی یہودیوں نے جن کے کہنے میں آ کر، جن کی باتوں میں لگ کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں؟ یہ عیسائی بھول گئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں، اور ان یہودیوں نے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ ان یہودیوں اپنی طرف سے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا، وگرنہ یہودیوں نے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کیا اپنی طرف سے، وہ یہودی تھے کہ عیسائی اس بات کو بھول گئے۔ آج انہیں کی باتوں میں آ کر یہ اس قسم کا ظلم کر رہے ہیں۔ اور دوسری بدقسمتی کی بات، میڈیا ان کے ہاتھ میں لگا ہوا، میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازیاں کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، دین کے بارے میں ایسے گھٹیا رمات، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، ہماری شریعت کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں میڈیا میں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کا میڈیا بھی شامل ہو گیا۔ وہ ظالم ان کے ساتھ مل گئے، مسلمانوں کی کچھ چھوٹی سی غلطی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، پڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، اور ان ظالموں نے ہمیں کہتے ہیں کہ ظالم ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ان ظالموں سے سوال کرو، ان ہندوؤں سے سوال کرو، ان عیسائیوں سے سوال کرو، ان یہودیوں سے سوال کرو کہ وہ ہندوستان کے اندر، گجرات کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا گیا، وہ برما میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، وہ افغانستان میں کارپیٹڈ بمباریاں کر کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ آج بھی مسلمانوں کے گھرانے غیر محفوظ، پوری دنیا میں مار کھاتا ہوا، پیٹتا ہوا، ظلم برداشت کرتا ہوا یہ مسلمان، اور چور وہ دہشت گرد اور ظالم مسلمان۔ عجیب بات ہے، چور بھی مچائے چور خود چور ہیں، خود ظالم ہیں۔ یہ جاپان کے اندر برسائے ہوئے ایٹم بم بھول گئے کہ جب انہوں نے جاپان میں ایٹم بم برسا کے 2 کروڑ انسانوں کو انہوں نے مار دیا۔ 2 کروڑ انسانوں، ہمیں کہتے ہو اس 2 کروڑ انسان کے اندر جب تم نے مارا، وہ مرنے والے ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، اور تو اور چھوڑو اس بات کو، شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، تاریخ پر دھیان نہ جائے، میں کہتا ہوں آج اٹھو، جاگو، بیدار ہو، بند آنکھیں کھولو، دماغ کی کھڑکیاں کھولو،
ان کو دکھاؤ، پھر ان کو دکھاؤ کہ یہ جو تم ڈرون حملے کرتے ہو، ان ڈرون حملوں میں کتنے بچے مرتے ہیں، کتنی عورتیں مرتی ہیں، کتنے بیچارے ایسے لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بن جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بیچارے مسکین لوگ ان کو مار کے ان پہ ظلم کر کے، اور کہتے ہو فلم کا سٹارٹ کرتے ہوئے کہتے ہو اسلام از دا میننگ آف اسلام از ٹیررزم، اور بدلہ ہے وہ لفظ تو میں روک گیا ہوں اپنی زبان۔ اور ظالموں تم یہ بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، نبی کریم کے بارے میں بات، اپنا گریبان انہیں کہو کہ اپنا گریبان جھانکیں کہ کس طرح سے پوری دنیا میں ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں وہ تمہیں مار رہا ہے، تمہیں کاٹ رہا ہے، تمہاری عورتوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے، اور کہتا ہے جی کہ ظالم بھی یہ ہیں، بدماش بھی یہ ہیں، ناانصافی بھی یہ کرتے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ٹیررزم ہے۔ اب میں کیا بات کہوں، ایک ہماری بہن، ایک اسلامی بہن جو مثال بن کے سامنے آ گئی ہے، نہ جانے اور کتنی مثالیں قید میں پڑی ہیں ہماری نظر کے سامنے نہیں، انہی کافروں کی ایجنسیوں نے ایکسپوز کیا کہ کتنی مسلمانوں کی عورتیں ان کے قید خانوں میں ان کافروں کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ایک بہن عافیہ صدیقی ہماری 80 سال کی قید دے دی اس کو، 80 سال کی قید۔ کیا کیا ہے؟ جاسوسی کی ہے، کیا کیا ہے؟ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، مارا ہے کسی کو۔ یہ ظلم کسی کو نظر نہیں آیا، کوئی میڈیا نہ بولا، اور ہمارے پاکستان میں ایک من گھڑت قسم کی ویڈیو بنا کے ایک عورت کو کچھ کوڑے مارتے ہوئے دکھایا، اور وہ کوڑے مار کے اٹھ کے چل دی۔ پورا دن میڈیا چیختا رہا، پورے کافروں کا میڈیا جو دیکھو کیا کر گئے، مار کے پوری عورتیں خطرے میں ہیں، بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جی ایک عورت کو کوڑے مارے انہوں نے۔ اور سالموں تم نے کیا کیا؟ کتنی مسلمانوں کی بچیاں، کتنی مسلمانوں کی مائیں بہنیں تمہاری قیدوں میں، ان پر تم نے ظلم کیے، کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں کی تم نے ظالموں، اور الزام مسلمانوں کو دیتے ہو؟ جاؤ ان سے یہ سوال کرو، ان سے پوچھو۔ وہ ابھی تک ہم گجرات کے وہ زخم کھلے نہیں جو ہندوستان کے اندر، گجرات کے اندر مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ 8-8 10-10 سال کی لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم کیے، ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں، ہمیں ظالم کہتے ہیں، اور اپنے ظلم کو دیکھتے نہیں۔ آخری بات وہ آپ حضرات سے ہے، میری آخری بات آپ حضرات سے ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کیا کریں ہم ایسے موقع پر، ان فلموں کے جواب میں ہم کیا کریں؟ جلوس نکالیں، ہم امبیسیاں جلا دیں، ہم اپنے جو ہمارے ملکوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو جلا دیں، راگ کر دیں، یہ کریں؟ یہ کرنے والا ہمارا کام ہے؟ نہیں لگتا، یہ کام نہیں۔ سب سے پہلے کرنے والا کام، اور میرے بھائی سب سے پہلے کرنے والا کام، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان، تمہارے تابع اسلام ہے۔ حیرت کی بات ہے، باہر نکلتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، ہائے امریکہ، ہائے برطانیہ، ہائے فرانس، ہائے وہ جتنی بھی ان کی نیٹو وغیرہ، سارے جلوس وغیرہ نکال کے گھر میں آئے اور آ کر کہتے ہیں ذرا کوئی ہالی ووڈ کی فلم تو لگاؤ، کوئی موسیقی کا پروگرام تو لگاؤ، کوئی ڈسکو میوزک تو لگاؤ، کوئی MTV لگاؤ، ہمیں کوئی یہودی عیسائی عورت یا ان گندے سینوں کو دکھاؤ کہ جن کے ذریعے انہوں نے ہمارے ایمان اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، دکھاؤ۔ اچھا جی، نعرے بات، ہائے امریکہ، ہائے امریکہ، ہائے برطانیہ، ہائے ناٹو، اور گھر میں آ کے گھروں میں ہماری حالت، مسلمانوں کیا ہے، واللہ ہم کیا بن چکے۔ اتنی جرت وہ کبھی نہ کرتا، بلکہ سلیمان رشدی اس نے ایک بیان دیا، آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے پڑھا، اس کا بیان کیا ہے؟
کہنے لگا مسلمان اگر مجھے قتل کر لیتے تو شاید انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج دیکھا ہے. یہ اس نے خود بیان کیا ہے. اگر یہ بیان یہ دے دیتے، اگر یہ مجھے مار دیتے تو یہ حالت ان کو دیکھنی نہ پڑتی. اور میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا وہ کیسی گندی فلم ہے جو انہوں نے بنائی، اللہ کی قسم بیان نہیں کر سکتا. جس کو میں نے دیکھا ہے، اس کو پورا ریسرچ کیا ہے. تمہارے ایمانی غیرت کا انہیں اندازہ تھا. انہیں پتا ہے کہ ایمان، اسلام، دین، قرآن، مسجد، ان چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق بڑا سرسری سا ہے. یہ برائے نام مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. ان کی اکثریت وہ ہے جو ڈسکو میں کھوئی ہوئی ہے. ان کی اکثریت وہ ہے جو مسجدوں سے دور ہے. ان کی اکثریت وہ ہے جو قرآن سے دور ہے. ان کی اکثریت وہ ہے جو زبان سے محمد محمد کرتی ہے، انگوٹھے چومتی ہے، کھڑے ہو کے 2 نعت کے لفظ پڑھتی ہے، لیکن دل ان کے اس کی محبت سے بالکل خالی ہے. ان کو علم اور کرنے والا کام اپنے آپ کو سدھار. نبی کے دعوے، نبی کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والوں، نبی کے بنو، نبی کے بنو، نبی کی اطاعت اختیار کرو. یہ شکل و صورت جو ٹونی بلیئر جیسی، جو ہندوؤں کافروں جیسی ہم نے بنا رکھی ہے، نبی کریم کا حکم کیا ہے؟ خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى. اور مسلمانوں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی مخالفت کرو. اللہ کے رسول کیسے کریں؟ فرمایا بعف اللحى وعرف اللحى وعرض اللحى وغفر اللحى. تمہارے چہرے کافروں جیسے نہ ہو، تمہارے چہرے یہودیوں عیسائیوں جیسے نہ ہو، مشرکوں جیسے نہ ہو. کیا کرو؟ اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سکھاؤ، داڑھیوں سے سکھاؤ. میں کیسے مانوں، کیسے مجھے پتا چلے باہر جاتے ہوئے ایک ہندو بھی جا رہا ہے، ایک مسلمان بھی جا رہا ہے، دونوں کا لباس بھی ایک جیسا، شکل بھی ایک جیسی، مسلمان کی پہچان کر کے میں سلام کہنا چاہتا ہوں، اس کو کیسے فرق کروں؟ مجھے کیسے پتا چلے ان میں سے ہندو کون ہے، عیسائی کون ہے؟ یہ پہچان ہم نے یہ پہچان کھو دے اور لگے ہیں نعرے لگانے. اور یہ کیا؟ اللہ کے بندو، سب سے پہلا کام اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، صحیح مسلمان بنے، اسلام پر آ جائیں. تمہاری دین سے محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ تم آج کر لو، آج کے بعد میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، آج کر لو، آج کے بعد قرآن پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، آج کر لو، آج کے بعد مسجد سے پکا تعلق قائم کر لوں گا، آج کر لو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جاؤں گا، دین سیکھوں گا، دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا، ایمانی غیرت سے اپنے سینے کو، اپنے دماغ کو بھر لوں گا. واللہ اگر مسلمانوں تمہارے اندر یہ ایمانی غیرت پیدا ہو جائے، یہ ایمانی غیرت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ کافر تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ رکھیں، تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے. اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہو، ایمان ہو، دین ہو، اسلام ہو، قرآن ہو، مسجد ہو، نماز ہو، عبادت ہو، اطاعت ہو، رسول کی پیروی ہو، تو واللہ ان لوگوں کو جرت نہ ہو. تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح. اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بے چینی سی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں اور غفلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل اظہار یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. بات ضرور اٹھائیں آپ کافروں کے خلاف، آپ لکھیں، آپ تحریک کریں، آپ تقریریں کریں، آپ سوشل میڈیا پر ڈبیٹ کریں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر آپ ڈبیٹ کریں. ان کو بتائیں کہ ہم مسلمان ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. یہ سالوں نے جو کام کیا ہے، ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. جو ان کو ضرور پیغام جانا چاہیے، لیکن یہ چلاؤ، گھراؤ، سڑاؤ، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے جلوس بھی نکالنا ہے تو اس پہ میں کوئی نہیں کہتا ٹھیک ہے نکالیں، آپ جلوس بھی نکالیں، لیکن ان جلوسوں کے اندر گالی گلوچ، ان جلوسوں کے اندر جو ہے وہ مار پیٹ، جھگڑے اور اپنے ہی جو ہے شہروں کو جلانا اور اپنی ہی چیزوں کو جلانا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ بھرپور آواز ان کے خلاف اٹھائیں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. لیکن اس سے پہلے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی غلطیوں کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کریں. یہ ہو جائے تو اللہ کے مدد سے ایسے کافروں کو کبھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں کچھ ٹائم زیادہ لے گیا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین اصلاح فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.